تمسهم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. بے شک سبحان اللہ. بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں رات کو جاگتی رہی. یہ دو آنکھیں ایسی ہیں کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن یہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان آنکھوں کو نہیں جلے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ بھاری ہو جائیں گے، نیکیاں کم پڑ جائیں گی. اللہ پاک اس کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا، جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا. اس بندے کی آنکھ کا ایک بار بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم کیوں فرما رہا ہے؟ تیرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ میں نہ جلائے گا. اے پروردگار عالم، میں وہ ہوں کہ تیرے خوف سے میں نے آنسو بہائے تھے اور میں نے تیرے خوف سے رویا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، مسیحیت کو جوش آئے گا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، اب اس بندے کو جہنم میں نہیں بلکہ اس کو جنت میں پہنچا دو. حضرت جبریل یہ اعلان کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ایک بال کی وجہ سے جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی عمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اے لوگو، آج ہمیں رونا نہیں آتا، آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں. ہم چھوٹے بھی گناہ کرتے ہیں، بڑے بھی گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہے. یاد کرو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو، ان کی سوانح حیات پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف اللہ کا خوف کس قدر رکھا کرتے. سبحان اللہ حضرت سبحان عمر اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہے. آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، مجھے پیشانی کے بل لٹا دو. حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیشانی کے بل لٹانے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ دوم ہیں، آپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے، رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دے دیا ہے، تو آپ پیشانی کے بل لیٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس سنو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزا و ترسا ہوں، اس لیے پیشانی کے بل لیٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اگر برابر میں چھوڑ دے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں. اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم کا، حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جب وضو فرمایا کرتے تھے اور جب وضو سے فارغ ہوتے تھے تو
آپ کے بدن پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. لوگوں نے ایک مرتبہ معلوم کیا اے امام زین العابدین آپ وضو فرمانے کے بعد کپ کپانے کیوں لگتے ہیں, آپ کا بدن تھر تھرانے کیوں لگتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں جو سارے عالم کا مالک و پروردگار ہے, جو ذرا سی غلطی پر اگر غضب فرماتا ہے تو اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. میں اس لیے بہت زیادہ سخت ہے, بے شک بے شک. حضرت کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری زندگی میں ایک گناہ ہو گیا تو 40 سال سے برابر رو رہا. ایک گناہ کی وجہ سے 40 سال تک برابر روتے رہے حضرت کہمس. جی لوگوں نے معلوم کیا وہ گناہ کیا ہے, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ حضرت کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں وہ میرا گناہ یہ ہے, جب تم معلوم کر رہے ہو تو سنو. میرا ایک دوست تھا, وہ میرے یہاں پر آیا, میں نے اس کی بہترین ضیافت کی اور اپنے گھر مچھلیاں بنا کر کے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور میں نے اس کو خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلایا. جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے پڑوسی کی دیوار جو کہ کچی تھی اس سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کی اجازت کے بغیر اپنے ہاتھوں کی چکنائی کو میں نے دور کر دیا. یعنی میں نے پڑوسی کی دیوار کے ڈھیلے سے اس کی اجازت کے بغیر میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا ہے, کیونکہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس ڈھیلے کو استعمال کیا تھا. میں نے یہ گناہ کر لیا ہے, 40 سال ہو گئے ہیں. میں اللہ کے خوف سے آج مسلمانوں ذرا غور کرو, اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو, انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا خوف کس قدر کیا, اور جنہوں نے اللہ کا خوف کیا آج وہ کامیاب ہیں. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا شعر جسد العبد, جب بندے مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے بندے مومن کا دل جب کانپتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں, ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر گئے. اللہ کا خوف اپنے سینے میں بٹھاؤ. یہ زندگی پانی ہے, آخرت کی زندگی ہی جاودانی ہے. قبر میں ہمیشہ رہنا ہے, قیامت تک قبر میں رہنا ہے. اس لیے نیک اعمال کر لو, نمازوں کی پابندی کرو, رزق حلال کا انتظام کرو, خود بھی رزق حلال کھاؤ, اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ, نمازوں کی پابندی کرو اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرتے رہو. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر. آپ بھی توبہ کر لیں اور کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.